السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن ود سیم میں آپ سب کا خوش آمدید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کافی سارے قواعد کو جان چکے ہیں اور ہم جو ایڈوانس تجوید کے مطابق بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بہت سی چیزوں کو ہم نے کور کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے حمزۃ الوصل پر حرکت لگانے کے اصول، اور دیکھیں گے کہ حمزہ وصلی ویسے ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر حرکت لگانے کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ تو اس پر حرکت لگانا اس لیے ہمیں آنا چاہیے کہ ہم نے جب اس حمزہ سے ابتدا کرنی ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اس حمزہ پر کون سی حرکت لگانی ہے۔ بیسیکلی یہ حمزہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا حمزہ جس پر حرکت نہ لگی ہو، ملا کر پڑھتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن الرحیم، اس میں دونوں جو حمزہ آ رہے ہیں ان پر حرکت نہیں لگی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ملا کر پڑھتے ہوئے یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر اس حمزہ سے ابتدا کرنی ہو تو اس پر خود سے حرکت لگائیں گے، لیکن خود سے حرکت اپنی مرضی کی نہیں لگائیں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں جس کے مطابق ہمیں حرکت لگانا ہوگی۔ تو حمزہ پر حرکت لگانے کے تین اصول ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ حمزہ جو لام ال کے ساتھ ہو، یعنی جیسے کہ کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے، ال کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ حمزہ وصلی ہے، اس پر حرکت نہیں لگی ہوتی۔ آپ دیکھیے گا کہ کہیں پر بھی یہاں اس حمزہ پر حرکت نہیں لگی ہوتی جو ال کے ساتھ لفظ شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حرکت یہاں پر نہیں لگی ہوتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر خود سے حرکت لگانی ہوتی ہے اگر ہم اس سے ابتدا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں، یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں آپ کو، جیسے القمر، الرحیم، القرآن۔ اگر ہم اس سے پیچھے کوئی حرف لگا دیں، کوئی ورڈ لگا دیں اور ملا کر پڑھیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ حمزہ ختم ہو جاتا، یعنی پڑھا ہی نہیں جاتا، لکھا تو رہتا ہے لیکن اس حمزہ پر حرکت نہیں رہتی، اور یہ جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں ایسے ہی ایز اٹ از رہے گا۔ اب یہ جو حرکت آپ کے اوپر نظر آ رہی ہے نا، یہ زبر کی حرکت جو نظر آ رہی ہے، ہم نے خود لگائی ہے۔ کیوں؟ اس قاعدے کے تحت کہ ایسا حمزہ جو لام ال کے ساتھ ہو، یعنی ال سے، لام ساکن سے پہلے والا، یعنی یہ ال بن رہا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ تو ہر وہ لفظ جو ال سے شروع ہو رہا ہے، تو اس حمزہ پر ہم اگر ابتدا کر رہے ہیں تو ہم حرکت جو ہے وہ زبر کی لگائیں گے۔ بالفرض میں کہتی ہوں یہاں پر واو لگا دیتی ہوں، واو پر زبر لگاتی ہوں، تب کیا ہوگا؟ اس حمزہ کی حرکت گر جائے گی، اس حمزہ کی حرکت نہیں پڑی جائے گی، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ والقمر۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پر والرحیم لگا دیں، واو لگا دیں، تو یہ حمزہ کی حرکت ختم ہو جائے گی اور یہ کیا پڑھا جائے گا؟ والرحیم۔ اسی طرح آپ والقرآن لگا دیں، کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے، من القرآن لگا لیں، ٹھیک ہے، من القرآن، من اس طرح سے، ایسے، ٹھیک ہے، تب بھی یہ حمزہ کی حرکت ختم ہو جائے گی اور نون جو ہے وہ جا کر لام کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا حمزہ ہے جو ملا کر پڑھنے کی صورت میں، یعنی وصل کی صورت میں، حمزہ وصلی وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جب اس سے ابتدا کرنی ہو، یعنی اسی حرف کو پڑھنا ہو، اسی لفظ کو پڑھنا ہو، تب اس پر حرکت لگائی جاتی ہے۔ چونکہ اس پر حرکت اٹ سیلف نہیں لگی ہوئی ہوتی، لیکن پھر ہمیں حرکت لگانی ہوتی ہے۔ اب وہ حرکت کیسے لگے گی؟ ہم یہ رولز پڑھنے والے ہیں۔ تو پہلا رول ہم نے دیکھا کہ ایسا حمزہ جو لام ال کے ساتھ ہو تو اس پر ہمیشہ زبر لگے گی، ہم اس کو زبر لگا کے ہی پڑھیں گے اگر ہم نے اس سے ابتدا کرنی، جیسے الرحیم، القرآن، القمر، الشمس، ٹھیک ہے، الفجر، کتنے ہی آپ کو اس طرح کے ال والے جو لفظ ہیں وہ مل جائیں گے۔ دوسرا رول ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ حمزہ کو شامل کرتے ہوئے، اب ایک جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے ایک، اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ حمزہ کو شامل کرتے ہوئے اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس حمزہ پر ہمیشہ پیش لگے گی۔ یعنی یہاں پر دیکھیے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تیسرا حرف ہم نے دیکھنا ہے، پہلا حرف حمزہ، دوسرا جو ہے وہ زال، اور تیسرا جو ہے وہ کاف۔ زال ساکن ہے، حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی تھی، ہم نے خود لگانی تھی، ٹھیک ہے، یہ حمزہ خالی تھا، یہ الف کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خالی تھا۔ اب اس پر ہم نے کیا کرنی تھی؟ حرکت جو ہے وہ خود لگانی تھی۔ زال ساکن تھا، اب ہم اس کو کیسے کریں گے کہ کاؤنٹنگ کریں گے، یعنی حمزہ کو شامل کرتے ہوئے ہم
3 کی کاؤنٹنگ کریں گے، تیسرے حرف کو دیکھیں گے کیونکہ تیسرے حرف پہ حرکت ہے۔ پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ، دوسرا ذال اور تیسرا کاف۔ کاف پر دیکھا کہ پیش ہے، اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس حمزہ پر ہم پیش لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نے دیکھا کہ تھرڈ لیٹر پر پیش تھی، اس لیے اس حمزہ پر ہم پیش لگا کر ہی اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حمزہ کو ہم پھر پیش لگا کر پڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس تھرڈ لیٹر کو ہم نے دیکھنا ہے، یہاں پر حرکت موجود نہیں تھی، یہ حمزہ خالی تھا پہلے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، دوسرا جو ہے وہ ذال ہے اور تیسرا جو ہے وہ کاف ہے۔ کاف پر جب ہم نے دیکھا کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر بھی ہم پیش لگا کر پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے اذکروا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی اور مثال دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے اس حمزہ پر بھی حرکت نہیں لگی ہوئی تھی، ہم نے کیا کیا، ہم نے تھرڈ حرف کو دیکھا، تیسرے حرف کو، تیسرے ورڈ کو۔ پہلا ورڈ کیا تھا، حمزہ، دوسرا عین ساکن اور تیسرا با۔ با کے اوپر دیکھا کہ پیش ہے تو ہم نے اس حمزہ پر پیش لگا کر پڑھنی ہے اعبد، اگر اس حمزہ سے ابتدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حمزہ ابتدا نہیں کرنی اور پیچھے سے کوئی لفظ اس کے ساتھ مل گیا ہے، کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے، تب یہ حمزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس حمزہ کی یعنی یہ لکھا ہوا تو موجود ہوگا لیکن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، پھر اس کی حرکت عارضی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حمزہ پر جو حرکت آئی ہے یہ عارضی حرکت ہے، چاہے وہ زبر کی ہم لگا رہے ہیں یا پیش کی لگا رہے ہیں یا کہ زیر کی لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ عارضی حرکت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا قاعدہ اس کا کیا ہے کہ حمزہ کو شامل کرتے ہوئے اگر تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو حمزہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہی لگے گی، ہمیشہ زیر ہی لگے گی۔ کیسے؟ اب دیکھتے ہیں تیسرے حرف کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ تیسرا حرف کون سا ہے۔ یہاں پر دیکھیے پہلا حرف حمزہ ہے، دوسرا ضاد ہے، تیسرا را ہے، تو را کے نیچے کسرہ ہے، اس حمزہ پر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی تھی، یہ کسرہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے نیچے حرکت کسرہ کی لگائی ہے۔ یہ جو کسرہ ہے یہ عارضی کسرہ ہے، یہ عارضی حرکت ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ حمزہ کی جو کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو حرکت لگی وہ عارضی حرکت تھی، تو ہم نے اس کو کسرہ لگا کے کیوں پڑھا، کیونکہ تیسرے حرف پر زبر تھی، سوری زیر تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تیسرے حرف پر زبر ہو تب بھی جو ہے حمزہ وصلی پر قصرہ ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پہلا ورڈ جو ہے وہ حمزہ ہے، دوسرا فا ہے، تیسرا جو ہے وہ تا ہے، تا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ زبر ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر جو ہے وہ تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلی پر ہمیشہ زیر ہی لگائیں گے، تو ہم اس کو زیر لگا کر پڑھیں گے، افتح، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے ادھر بھی تیسرے حرف پر کیا ہے، زبر ہے، تو ہم نے وہ قاعدہ پڑھا کہ اگر حمزہ کے شامل کرتے ہوئے تیسرے حرف پر کلمے میں تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی، تو اس حمزہ کے نیچے ہم نے کسرہ ہی لگانی ہے، زیر ہی لگانی ہے۔ تو یہ تین قاعدے تھے جو کہ حمزہ پر حرکت لگانے کے ہوتے ہیں، اور یہ حرکت جو حمزہ پر ہم لگاتے ہیں حمزہ وصلی پر یہ عارضی حرکت ہوتی ہے، جو کہ حمزہ وصلی سے ابتدا کرنی ہو تو اس پر لگا کے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ ہم ملا کر پیچھے سے کسی کلمے کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہوں تو یہ حرکت گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹیمپریری حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ استثناء ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو اس والے رول سے استثناء ہے، یعنی ان کے تیسرے حرف پر پیش ہونے کے باوجود، جبکہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ وصلی پر پیش لگائیں گے، لیکن ان کے تیسرے حرف پیش ہونے کے باوجود حمزہ وصلی پر کسرہ ہی آئے گی، اور یہ آپ نے اسپیسیفک ورڈز جو ہیں وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لینے کیونکہ یہ مستثنیٰ ہے یہ والے ورڈز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈز پر تیسرے حرف پر پیش ہونے کے باوجود آپ کو کسرہ ہی دینی ہوگی، کسرہ دے کر ہی پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لینا آپ نے۔ اصل میں یہ ورڈ کیا تھا، اقضیو تھا، اس کی وجہ سے ہی حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، لیکن چونکہ یہ گرامیٹیکلی طور پر یہ اقضو بن گیا ہے، اس لیے یہاں پر چاہے آپ کو پیش نظر آ رہی ہے لیکن یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ کسرہ ہی آئے گی، یہ سارے جتنے بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نیچے، ان کے حمزہ وصلی کے نیچے کسرہ ہی آئے گی۔ یہ بھی ورڈ جو تھا یہ امشیو تھا، ٹھیک ہے، یہ اتیو تھا، تو گرامیٹیکلی طور پر ان میں چینجنگز آئی ہیں، تو اصل میں ان کے حمزہ وصلی پر کسرہ ہی آ رہی ہے، تو ہم نے اس لیے ان ورڈز کو یاد کر لینا ہے کہ ان کے نیچے، ان کے حمزہ وصلی کے نیچے کسرہ ہی آئے گی،
ٹھیک ہے، تو یہ اسپیسیفک ورڈ ایسے ہی ایز اٹ از یاد کر لیں گے. باقی جو 3 رولز ہم نے پڑھے ہیں وہ 3 رولز ساری چیزوں پر، سارے قرآن میں جو ہے نا وہ حروف جہاں پر بھی ہم نے ابتدا کرنی ہوگی وہاں پر اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، بس یہ ہمارا آج کا شارٹ سا ٹاپک تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو کمنٹ بھی کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں. کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.